الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبع سبیل من اناب الی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضور سید شیخ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی شان میں یہ بیانات کا ہمارا دوسرا موقع ہے۔ پہلے چند منقبت کے اشعار جو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کیے ہیں، چند اشعار کل سنے تھے، اسی نظم کے کچھ چند اشعار آج سن لیتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس کی حمایت میں حضور غوث پاک کی روحانیت ہو، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کہ یا غوث، آپ کا جس در کا جو کتا ہے وہ شیر سے بھی ڈرتا نہیں ہے، شیر بھی اس کے نظر میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو جو غوث پاک والے ہوتے ہیں سچے، اور جو حضور غوث پاک سے روحانی طور پہ مضبوط رشتہ جن کا ہوتا ہے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، حضور کے تن، کیسا تن؟ بے سایہ، بغیر سائے کے جو تن تھا، جو آپ کا جسم اقدس تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا غوث، یا شیخ، آپ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے سایہ تن مبارک کا سایہ ہیں۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے۔ ابو القاسم یہ رسول پاک کی کنیت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں کہ آپ کیوں تقسیم کرنے والے نہ ہوں، آپ کیوں قاسم مانے تقسیم کرنے والا، کہ آپ کیوں تقسیم کرنے والے نہیں ہوں گے جبکہ آپ ابو القاسم کی اولاد سے ہیں، یعنی کہ رسول پاک کی آل سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ تو کافی سارے اشعار ہیں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ نثر میں بھی حضور غوث پاک کی شان کے بارے میں کچھ سماعت کر لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شروع کا جو دور ہے، کس طرح سے آپ نے علم دین حاصل کیا اور کتنی آپ نے محنت کی۔ آپ خود ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں نے بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی،
اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ اور غوث پاک غوث اعظم بننے سے پہلے، ان کا اعلان ہونے سے پہلے کتنی سادہ سی زندگی اور کتنی اللہ کی محبت میں جو آپ نے گزارے، اس کا کچھ یہ سمجھ لیجئے کہ فرماتے ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی 40 سال خدمت کی، بات کی بات ہے 40 سال خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ 40 سال تک آپ کا یہ طریقہ رہا، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے اسی وقت فوراً وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ یہ آپ کی شان ہے، 40 سال تک عشاء سے وضو سے فجر کی نماز۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ 15 سال تک رات کو آپ پورا قرآن شریف ختم کر لیا کرتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت مسلسل فرماتے پوری رات۔ یہ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں تو یہ قرآن شریف وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے شبینہ ہوتا ہے کچھ جگہوں پر، تو اس میں 20 رکعت میں 12 پارے 15 پارے 18 پارے اس طرح سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو پھر ہر رنگ کی طرح اس کو بھی ایک رنگ دے دیا گیا ہے اور ایک الگ طرح سے سب ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو تہجد پڑھتے ہیں اور جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں وہ 8 رکعت یا 12 رکعت میں اتنے پارے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک رکعت میں 1 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 1 رکعت میں 2 پارے پڑھ رہا ہے، تو یہ تہجد کی 12 رکعت پڑھے گا یا 8 رکعت پڑھے گا تو 8 رکعت میں 16 پارے پڑھ لے گا، 20 پارے پڑھ لے گا، کوئی 8 پارے پڑھ لے گا۔ اس طرح سے یہ قرآن کو راتوں کو جھاگ کر یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں نماز میں کھڑے رہ کر۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سٹیٹس آتا ہے فارورڈ سٹیٹس لگا لیتے ہیں محبت کا، اور پھر فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، میچ دیکھنے لگتے ہیں، ادھر ادھر کے گانے سننے لگتے ہیں۔ تو ایک یہ والے ہیں کہ جو صرف ایک میسج اور سٹیٹس رکھ کر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایک وہ والے ہوتے ہیں جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر اللہ کا کلام تلاوت کرتے ہیں۔ دونوں کا پھر کہاں سے پھر ہو سکتا ہے معاملہ، کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور کیسے ان دونوں کی سوچ میچ کھا سکتی ہے؟ ایک جگہ پر صرف نام ہی نام ہے اور ایک جگہ پر کام ہی کام ہے۔ بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے، اور ایسے اخلاق عظیمہ اور بہترین اخلاق کے حامل ہوتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال میں سے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور یہ حسن اخلاق یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور ایک ایسا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا قلائد الجواہر میں، یہ ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں بھی کافی لوگوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا، اور شاید آپ میں سے کوئی بولتا بھی ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا۔ تو ایسے تو بہت سارے ہیں کہ پیسہ کسی کے پاس ٹھہرتا ہی نہیں ہے، ہزاروں ہوں تو بھی نہیں ٹھہرتا، لاکھوں ہوں تو بھی نہیں ٹھہرتا ہے، چلا ہی جاتا ہے۔ لیکن غوث پاک کے پاس کیوں نہیں ٹھہرتا تھا؟ فرماتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ہوتے ہوتے سارے غربا اور مساکین میں تقسیم اور خیرات ہو جاتے ہیں، رات تک کچھ بھی نہیں بچتا میرے پاس۔ تو ان اللہ والوں کے پاس پیسہ اس لیے نہیں ٹھہرتا ہوتا ہے کہ سب اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اتنی ساری فضول خرچیاں اور خواہشیں اور موج شوق کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بعد میں رکھتے ہیں کہ یہ بچیں گے پھر دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں بچتا، نہ کچھ وہ دے سکتا ہے، یہاں تک کہ جو کرنے نکلا تھا وہ بھی ادھورا رہتا ہے، اور باوا نہ بئی گرا خدا بھی نہ ملا نہ وصال صنم۔ نہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے، اور پھر گھوم پھر کر 5-10 سال کی سائیکل اگر دیکھی جائے
کہ اتنا پیسہ آیا اتنا گیا اور یہ بھائی وہیں کا وہیں ٹھہرا ہوا ہے، ابھی بھی اس پر وہی چیزیں ہیں جو 10 سال پہلے تھی، حالانکہ پیسوں بہت آیا گیا، کہاں گیا وہی وہ بھی سنیں گے ہم انشاءاللہ کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ بہرحال ایک دفعہ آپ کے پاس ایک شخص آیا غمگین ہو کر، آپ نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ حضور والا دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا ہوں، مگر جو کشتی کا جو ملا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو بس میں آدمی جاتا ہے، ٹرین میں جاتا ہے تو کرایہ دینا پڑتا ہے، تو اس زمانے میں جو کشتیاں چلتی تھی ندی سے ایک پار سے دوسری پار، تو کچھ نہ کچھ اس سے کرایہ لیتے تھے۔ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ لیکن ملاح جو ہے وہ چلانے والا، وہ بغیر کرایہ کے کشتی میں بیٹھنا نہیں دیتا مجھے، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضور غوث پاک نے کہا کہ بیٹھیے، ابھی تو میرے پاس حاضر میں کچھ ہے نہیں، تھوڑی دیر رکیے۔ اتنے میں ایک عقیدت مند آیا اور غوث پاک کی بارگاہ میں اس نے 30 دینار نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے وہ 30 دینار کو قبول فرمایا اور وہ سب کے سب جتنی دینار تھے سونے کے سکے، وہ سب اس آنے والے کو دے دیے اور کہا کہ یہ لے جا اور کشتی والے کو دینا، ملاح کو، اور پھر اس کو کہنا کہ آئندہ کسی غریب کو دریا پار کرانے کے لیے اس طرح سے انکار نہ کرے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اولیاء، اور یہ ہوتے ہیں اولیاء کے سردار کی سیرت۔ اور یہ سب سیکھتے کہاں سے ہیں؟ وہ رسول پاک سے تو سیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ کا بھی یہی حال تھا کہ جب آپ کے پاس اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جاتا اور اگر اتنا زیادہ مال غنیمت یا کسی بھی طرح کی مال آ جاتی، آپ فرماتے کہ 3 دن سے زیادہ وہ آپ کے پاس کچھ بچ کے نہیں رہتا تھا، سارے کا سارا تقسیم ہو جاتا، سارے کا سارا خیرات ہو جاتا۔ یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے، مصلی پر پہنچے، جماعت پیچھے کھڑی ہے، آپ آئے اور کچھ سوچنے لگے اور واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے تھا نا، دیکھا ہے نا مسجد نبی شریف میں حجرہ مبارک کہاں؟ یہاں پر آئے گا اس طرف، یہاں پر حضور تشریف لائے، واپس حجرے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو میرے پاس مال آیا تھا اس میں سے شاید 1 دینار ان کے پاس ابھی بھی پڑا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب تک وہ دینار ہے تب تک میں صحیح سے عبادت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ گئے اور اس کو بھی خیرات کر کر آئے، اس کو بھی کسی کو دے کر آئے، تب جا کر بولے اب اطمینان سے میں نماز پڑھاتا ہوں۔ تو یہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ جو نذرانے ان کو ملتے ہیں تو وہ اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ وہ کسی کے کام آ سکیں۔ اور پھر اب اور دور آ گیا، یعنی انکم تو آدمی لیتا تو ہے پھر دیتا کسی کو نہیں ہے، بلاک ہو جاتا ہے اس کے پاس جا کر، لہٰذا بھی طرح طرح کی بیماریاں ہونے لگتی ہے، آخر کار اس کی ہارٹ کی نری بھی بلاک ہو جاتی ہے۔ اتنا کچھ اس نے جمع کر کے رکھا ہے، کبھی کچھ پھیلایا ہی نہیں ہی ہاتھ آگے۔ بہرحال یہ اللہ والوں کی شان رہتی ہیں۔ اور آپ کا بیان کے بارے میں بھی سماعت کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے علم دین حاصل کیا، ایک فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسا دن گزرتے، کیونکہ اس زمانے میں یہ حال تھا کہ جو بھی پڑھنے کے لیے جاتے تھے بڑے بڑے شہروں میں، مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد ہے، دمشق ہے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام اور فقہاء وہ سب محدثین رہتے تھے۔ اب جس کو علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہاں جانا پڑتا تھا، وہاں جاتے، وہ مدرسے کا سسٹم ابھی نہیں تھا، اور تھا تو اس طرح سے تھا کہ جو بچہ آئے گا خرچہ اپنا خود اٹھائے گا، کھانے پینے کا انتظام وہ خود کرے گا، وہاں سے فیسلٹی کچھ نہیں ملتی تھی کیونکہ یہ سارا سسٹم تھا ہی نہیں، اور جو پڑھاتا تھا وہ بھی بغیر معاوضے کے پڑھاتا تھا، وہ بھی فیس نہیں لیتا تھا۔ اب جب کوئی آتا تو سب الگ الگ تھوڑا بہت لے کر آتے، کچھ کپڑے تھوڑے بہت ہوتے، اس زمانے میں تو امیری اتنی تھی بھی نہیں، بالکل سیدھا سادہ دور تھا، آج سے 1000 سال پہلے، تھوڑے سے معمولی سی رقم لے کر آتا۔ اب وہ گیا ہے تو پھر ایسا نہیں تھا کہ 2-3 مہینے ہوئے تو واپس گھر پر آئے گا، اب وہ 2 3 4 5 6 7 سال تک وہیں رہے گا۔ اب رقم کتنی چل سکتی ہے؟
پھر کبھی کوئی شہر سے آیا، کسی نے بھیجا تو ٹھیک، نہیں بھیجا تو بھی ٹھیک، کھانا ملا تو بھی ٹھیک، نہیں ملا تو بھی ٹھیک، کوئی سخی آ گیا شہر سے، کہا کہ یہ سب طالب علموں کو میری طرف سے دعوت ہے، تو کھانا ملا، پھر 2-4 دن نکل گئے بغیر کھانے کے۔ اس دور میں یہ لوگ علم حاصل کرتے تھے اور یہ بڑے بڑے اولیاء اور علماء بنتے تھے، اور اس زمانے کے جو حکمران ہوتے تھے وہ ان سے پوچھ پوچھ کر حکمرانی کرتے تھے، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی بادشاہت تھی۔ اور ایک ہمارا دور ہے کہ رہنے کا انتظام دارالعلوم میں ہوتا ہے، پنکھے، لاج، نانا دھونا، بستر، گدے، تکیے، کئی جگہوں پر ایسیاں، پھر ٹھنڈی کے موسم کے لیے گیزر ہے، پھر ٹھنڈے پانی کے لیے کولر ہے، کھانا پینا تینوں ٹائم مفت میں ہے، فری میں کھانا پینا ہے، کمبل ملتے ہیں، کیا کچھ ملتا ہے، دعوت اتنی ہو رہی ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں گزرتا کہ آدمی بھوکا پیٹ رہے، پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے، اور فیس روپی کچھ دینا نہیں ہے، بس آپ آئیں اور پڑھائیں۔ پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی امیر وہاں پڑھنے نہیں بھیجتا ہے، بھیجیں گے وہی غریب غربا جائیں گے، اور وہاں پر بھی جا کر بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کھانا ٹھیک سے نہیں مل رہا ہے۔ اتنا کھانے کے بعد آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اچھا کیا نہیں مل رہا ہے؟ بولے مدرسے والے روزانہ گوشت نہیں کرتے، یہ ان کی شکایت ہے۔ تو گھر پہ خود نہیں کھاتا ہے، گھر پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے بچے گوشت نہیں کھاتے، ہمارے بچے مچھی نہیں کھاتے ہیں، لیکن اگر وہی گوشت اور مچھی مدرسے میں دارالعلوم میں نہ بنے تو یہی شکایت کرتے ہیں کہ یہاں بن نہیں رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر اوپر سے عاشق رسول کا عاشق رسول بھی رہتا ہے، جبکہ مدرسہ یا رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کے گھر میں سے عیب نکال کر، اور پھر ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود عمل کرے نہ کرے دوسرے کو ترغیب دلاتے ہیں کہ جاؤ تم پڑھو، ہم پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ خود تو نہیں پڑھتے بلکہ ایسا نیگیٹو امیج کریٹ کرتے ہیں کہ دوسرے 2-4 لوگ پڑھنے سے جائیں کہ بھئی مدرسے میں پڑھنے کون بھیجے۔ کبھی کوئی کہتا ہے مارتے ہیں، کبھی کہتا ہے کھانا نہیں دیتے ہیں، کبھی کہتا ہے ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، گرم گیزر کا سگور نہیں ہے۔ اب یہ سب کو VIP بن کر ایسی روم میں بیٹھ کر گدے پر ٹانگیں لمبی کر کے اسلام کی خدمت کرنی ہے، اور وہاں پہ رسول پاک کی گستاخیاں پہ گستاخیاں ہو رہی ہے، اسلام کی توہین ہو رہی ہے، اور یہ آئی لو محمد کا اسٹیٹس لگا کر اپنا سارا فرض انجام دے رہا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہو گیا، رسول پاک سے وفاداری ایک اسٹیٹس رکھ کے میں نے دے دی، پتہ ہی نہیں ہے شریعت کا پورا خون اس کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، اس نے عملی طور پر ایسے ایسے برے کام کیے ہیں، اور اس میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری قوم کا یہی حال ہے، پلس مائنس ملا کر کوئی 2-4 وہ کام کر رہا ہے، جیسے ہے نا وہ 8-10 لوگ مل کر ایک آدمی کو مارتے ہیں، کوئی اس کے ٹانگیں توڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی تھپڑ لگا رہا ہے، کوئی بال کھینچ رہا ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کا آج یہی حال کیا ہوا ہے، کوئی یہاں سے چھین رہا ہے، کوئی وہاں سے چھین رہا ہے، کوئی مدرسے پہ اٹیک کر رہا ہے، کوئی عالموں پہ کر رہا ہے، کوئی مسجدوں پہ کر رہا ہے، کوئی نیک لوگوں پہ کر رہا ہے، کوئی شریعت کا کر رہا ہے، کوئی کس کا تو کوئی کس کا، کوئی اس میں عیب نکال رہا ہے، کوئی اس میں عیب نکال رہا ہے، اور اوپر سے 11ویں شریف بھائی چھوٹی موٹی نیاز کر لی اور کٹر پکا سنی جنتی بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کیسا پکا جنتی ہے وہ تو ہم غوث پاک سے سنیں گے آج انشاءاللہ۔ آپ سنتے ہیں، کتنا بہتر ہو کہ میں آپ کو غوث پاک کا ہی واعظ سنا دوں، کیسا لگے گا آپ کو؟ غوث پاک واعظ فرماتے تھے کہ نہیں فرماتے تھے؟ اور کیسا واعظ فرماتے تھے؟ ان کی واعظ کی برکتیں ایسی ہوتی تھی۔ پہلے تو جو بات شروع کی وہ پوری کر دوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی دن ایسے گزرتے کہ میرے پاس، اچھا وہ گھر سے لائے تھے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور راستے میں وہ سب ڈاکو ملے تھے، ان کی ماں نے وہ سی دیا تھا، تو پھر وہ رقم لے کر تو اشرفیاں لے کر تو آئے تھے بغداد میں، لیکن کتنا دن چلیں گی؟ اور پھر وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں گئے تو کئی غربا، غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسے لوگ طلب علم حاصل کر رہے تھے۔ غوث پاک کو پھر اس فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں تو اپنے پیسوں سے کھاؤں اور دوسرے میرے جو ساتھی طالب علم ہے وہ بھوکے مرے میری، اور لہٰذا آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔
اپنے کھانے میں سے دینا شروع کیا، اپنی اشرفیاں خیرات کرنا. وہی طالب علمی کے زمانے میں، ابھی غوث اعظم نہیں ہوئے ہیں، ابھی پیر طریقت نہیں ہوئے ہیں، ابھی بڑے مفتی اور عالم نہیں ہوئے ہیں، ابھی طالب علم ہے، لیکن سخاوت کا یہ حال ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں سب کچھ ختم ہو گیا. پھر کہتے ہیں میں بھی دوسروں کی طرح ہی ہو گیا، تو ان کے پاس بھی نہیں تھا، میرے پاس بھی نہیں تھا. اور حضور غوث پاک کی خودداری کا یہ حال تھا. غیرت آپ کی یہ تھی کہ کئی مرتبہ آپ جاتے، کہاں جاتے پتہ ہے؟ کھانا نہیں ملتا. اچھا، ہم نے ایک سمجھا ہے کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق ہوتی ہے. یہ فرشتے نہیں ہوتے ہیں، ان کا پیٹ اسٹیل کا نہیں ہوتا ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، اور کھانا نہ ملے تو ان پر بھی کمزوری آتی ہے. ہم سب اسکپ کر دیتے ہیں، سب ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. وہ انسان ہے، بشر ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے جتنی چیزیں ایک انسان کو لاگو پڑتی ہیں سب کو لاگو پڑیں گی. نبی کو بھی، ولی کو بھی، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی. اس میں سونا اور کھانا بھی ہے. اب اس میں سب آئیں گے. اگر انبیاء کرام ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی میں بات سناؤں گا بھوک کی وجہ سے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس اسلام پر ہم چل رہے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ حال ہوتا کہ کھانا نہیں ملتا تھا، کتنے دن نکل جاتے تھے. پھر میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا اور شہر کے ایسی جگہوں پہ جاتا جہاں پہ لوگ کھانا وہ اٹوار کے طور پہ پھینک دیتے، اور بچے کچھ روٹیوں کے ٹکڑے اور جو کھانا بچ جاتا اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے کے لیے میں وہاں جاتا. تو وہاں میرے سے پہلے سے ہی کچھ اور غربا اور فقراء موجود ہوتے تھے، اور مجھے اس بات سے شرم آتی تھی کہ یہ بچا کچا کھانے میں سے اتنے فقراء جو ہیں یا طالب علم جو ہیں وہ اٹھائیں اور میں ان میں سے حصہ لوں. لہذا پھر میں وہ بھی نہیں کھاتا تھا، وہ بھی چھوڑ دیتا تھا ان لوگوں کے لیے. یہ ان کی سخاوت تھی کہ خود کے پاس ہے وہ تو دے ہی رہے ہیں، لیکن اس طرح سے مل رہا اور کسی سے مانگنا نہیں ہے. ہمارا تو حال یہ ہے، معاف کرنا لیکن میں صحیح بات بتا رہا ہوں، اگر آپ مجھے دشمن نہیں سمجھتے، اور میرا دیکھو آپ کتنا کماتے ہیں، آپ کے پاس کتنا مال ہے، مجھے اس میں سے کوئی کمیشن نہیں چاہیے، مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک طرف غوث اعظم ہیں کہ خود کا بھی سخاوت کر رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں. پھر جب 2-4 دن 5 دن کے بعد برداشت نہیں ہوتا تو گھری پڑی چیزیں کھانے کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے وہ بھی وہی لینے آئے ہیں، تو پھر بولے اس میں سے کہاں میں حصہ لوں، وہ بھی لے رہے ہیں. اور ہمارا پیٹ کا یہ حال ہے کہ خود کا تو اتنا کھاتے ہیں، دوسروں کا بھی کھا جاتے ہیں، اوپر سے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، تو لون پہ زندگی گزر رہی ہے ہماری. اکثر کئی کیسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، مطلب ہم آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں، قوم کیا کر رہی ہے یار. ہم کہتے ہیں یار کیا کھانا ختم ہو گیا تھا؟ بولے نہیں، کھانا تو اچھا تھا، اللہ نے مہربانی تھی. تو پھر یہ قرض کا کیوں چالو کیا ہے؟ بڑھانے کے لیے، بڑھانا ہے، بس دنیا بڑھانی ہے. تو وہ بھی ہم غوث پاک کا ہی وعظ سنیں گے کہ وہ دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بھوک سے وہاں گیا، وہاں پہ بھی چھوڑ دیا، اور ایک مسجد میں گیا. اور پھر کیوں گیا؟ بولے میرا یہ حال تھا بھوک کی وجہ سے کہ مسجد میں گیا، بولے اللہ کو یاد کرتا ہوں اور موت کے انتظار میں وہاں بیٹھ گیا. کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ موت. ہم اتنا کھا کے ہم مر رہے ہیں. ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ہر کسی کو، سب کو کچھ نہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، سب کا تعلق کھانے سے ہے. بھوکے رہنے سے جو بیماریاں ہوتی تھی اب نہیں پائی جاتی، کچھ ملکوں میں پائی جاتی ہوں گی. ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ اکثر و بیشتر 40+ 40+ والوں کو جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کھانے میں بڑا ہے. کسی کا نمک بڑھ گیا ہے، کسی کا شوگر مٹھاس بڑھ گئی ہے، کسی کا کیا بڑھ گیا ہے، کسی کا کیا بڑھ گیا ہے. یعنی ایکسٹرا ایٹنگ، اوور ایٹنگ اور ان بیلنس ڈائٹ، کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، بس دباتے جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال
حضور غوث پاک کھانا نہیں کھایا، وہاں گئے، وہاں چھوڑ دیا، اب مسجد میں آ کر بیٹھے، کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، اس میں ایک عجمی آدمی کو دیکھا باہر سے آیا ہے، وہاں پر آیا میرے سامنے اور میں ایک کونے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا اس کو، اس نے وہ پوری کا لے کر آیا تھا، اس نے کھولا اور بھنا ہوا گوشت اور روٹی وہ کھانے لگا۔ اب دیکھو مانگنا نہیں ہے، پھر بھی ہمارا تو یہ ہے کہ اپنے پاس ہوتا ہے، لاکھ روپیہ پڑا ہے اس کو آدمی بچا کے رکھتا ہے، اور دوسروں کا پھیرا ہوتا ہے، આપણે પેલા આપણું બચ્ચા મેં રાખવાનું કાંઈ થઈ જાય તો લાવ ને થોડુંક، اپنا بچا کے رکھتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ نہ دوسرے کا بچتا ہے نہ خود کا بچتا ہے، نہ وہ خود بچتا ہے نہ اس کا مال بچتا ہے، اور مرنے کے بعد تو کیا کیا ہوگا وہ تو وہی دیکھے گا۔ میں آپ کو اسی لیے ابھی جگا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک نے مانگا نہیں، اب اتنے دنوں کھانا نہیں ملا ہے، سامنے آ کر گوشت کھائے گا کوئی، اور روٹی وہ کھانے لگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ اس کو دیکھ کر بھوک کی وجہ سے میرا منہ اپنے آپ کھل جاتا تھا، وہ کھاتا تھا منہ میرا کھل جاتا تھا دیکھتے دیکھتے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ڈانٹا، اپنے نفس کو جھڑکا کہ تجھے شرم نہیں آتی، خدا کا خوف کر، منہ کھل رہا ہے۔ اچھا وہ اپنے آپ کھلتا تھا، کھولتے نہیں تھے۔ اب کتنی شدت ہوگی، شاید ہم وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم کبھی بھوکا رہتے ہی نہیں ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ بھوک لگی ہو کہ نہ لگی ہو کھانا پڑتا ہے، ٹائم ہو گیا ہے کھانا ہی پڑے گا، اسی لیے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کھانے کی دعوت ہے، 2 بجے جانا ہے، آدمی نے 11-12 بجے تو ناشتہ کیا ہے، سیٹ صاحب نے، کھانا پڑے گا۔ 3-4 بجے رات کو کھایا ہے، 8 بجے دعوت ہے، گھر پہ بن گیا کھانا، آواز آتی ہے چلو کھانے کے لیے، اب کھانا پڑے گا۔ یعنی بھوک کے لیے ہم نہیں کھاتے ہیں، وقت سنبھالنے کے، ٹائم સાચવવા માટે، رشتے سنبھالنے کے لیے کھانا پڑتا ہے۔ اب تو ہم کو کہاں سے سمجھ پڑے گی کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے ہم دوسروں کا درد نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہمارے روزے بھی بھوک بغیر کے ہو رہے ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا، زیادہ سے زیادہ اتنی گرمی میں پیاس لگتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بھوک سے مجھے پتہ چلے۔ حالانکہ روزوں کی حکمت میں یہ بات آتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے اور جب بھوک اس کو سہنی پڑتی ہے تو اس کو فقیروں کا، مسکینوں کا اور بھوکے لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھوکا ہوں تو کیا ہوتا ہے، تو دوسرے کا وہ خیال کرے، لہذا رمضان میں سخاوت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو شہری میں اتنا دبا دبا کے کھاتا ہے کہ 2 بجے تک تو اس کی ڈکاریں ختم نہیں ہو رہی، پیٹ پر ہاتھ پھیر ہوتا جا رہا ہے، وہ کھا لیا نے، وہ کھا لیا نے، نہاری پائے کھایا نے، پتہ نہیں کیا کیا دبا دبا کے کھایا ہے، ابھی وہ ختم نہ ہو اس سے پہلے افطاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ رمضان کا روزہ اس لیے تھا کہ عبادت زیادہ ہو، پیٹ بھوکا رہے، نفس کمزور پڑے، تاکہ روحانیت طاقتور ہو جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پورے سال 3 ٹائم کھاتا ہے، رمضان میں 6 ٹائم کھاتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی بات ہے، نہیں رکھتے وہ تو ویسے ہی گئے، لیکن جو رکھتے بھی ہیں، شہری سے افطاری جوں توں کر کے، اب اس میں بھی 4-5 گھنٹہ تو سونا رہتا ہے۔ کوئی VIP لوگ ہوتے ہیں، رمضان میں تو چھیڑنے جیسا نہیں ہوتا ہے، 10-10 گھنٹہ سوتے ہیں۔ اب افطاری سے لے کر شہری تک 4 مرتبہ 4 راؤنڈ ہوں گے اس کے کھانے کے۔ پہلا روزو چھوڑینے کھاوانوں، پچھی تراویح بعد کھاوانوں، اس طرح سے وہ شہری تک ہوتے ہوتے 3-4 راؤنڈ کر لیتے ہیں۔ اب اس کو کیا بھوک لگے گی، کیا احساس ہوگا؟ لہذا یہ غوث پاک کی وہ کیا کیفیت تھی، اسی لیے میں کہہ رہا تھا، ایک بشر ہونے کی حیثیت سے، جو میں نے کل کہا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، امتی ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم باتیں کریں گے، کچھ سمجھ میں آئے گا۔ جو چیز ہمارے اب ولی ولایت کی، کرامت کی، معرفت کی سیدھے اس میں کود پڑتے ہیں، اور ابھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اچھی طرح طبیعت میں بھی نہیں پڑے ہوئے ہیں، شریعت میں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ میرا منہ کھل جاتا تھا، میں اپنے آپ کو ڈانٹا، بولے بند ہو۔ اس میں اس نوجوان کی نظر پڑی، اس نے کہا آئیے میرے ساتھ بیٹھیے اور کھانا کھائیے۔ غوث پاک کہتے ہیں میں گیا، وہاں بیٹھا، اور پھر میں نے اس کو پوچھا، حضور فرماتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو وہ آدمی جو آئے تھے انہوں نے کہا میں جیلان سے آیا ہوا ہوں، عبد القادر کی تلاش میں آیا ہوا ہوں۔
بغداد میں عبد القادر پڑھتے ہیں، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، مجھے اتنے دن ہو گئے اور میں جو کھانا ساتھ میں لایا تھا، وہ نوجوان کہتا ہے وہ کھانا وہ زیادہ رہا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر میں بھوکا رہا، غریبی کا دور ہے، بولے میں بھی بھوکا رہا، اب مجھے وہ کھانا نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، تو جان بچانے کے لیے میں نے اسی کے مال میں سے یہ گوشت اور روٹی خرید کر کھا رہا ہوں۔ غوث پاک نے کہا وہ عبد القادر میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا، چونکہ یہ شرع کی اجازت ہوتی ہے، کہا کہ میں آپ ہی کے پیسے سے کھا رہا ہوں، اب آپ مجھے یہ معاف فرمائیں، آپ مجھے نہیں ملے، میں نے 3 دن تک بغداد میں تلاش کیا کہ عبد القادر کہیں مل جائے، نہیں ملے، میرے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا، 3 دن کے بعد میں بھوک میں موت کے قریب پہنچنے لگا، تو شریعت کی اجازت سے میں نے یہ چیز آپ ہی کے 8 دینار بھیجے گئے تھے، اس سے میں نے خریدا ہے، اب یہ آپ ہی کا مال ہے، مجھے اپنا مہمان تصور کریں اور مجھے معاف کریں، معذرت چاہتا ہوں میں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور یہ اتنی قربانیاں دیتے ہیں، تب جا کر غوث پاک بنتے ہیں۔ بہرحال حضور غوث پاک کا پھر بیان کا جب موقع آیا، 51 سال تک آپ نے یہ سب کیا ہے، علم حاصل کیا 51 سال تک، اور بچپن کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا، قرآن شریف سنا دیا تھا منہ پر، یعنی جس کی شروعات ایسی ہو 51 سال تک کیا کیا سیکھا ہوگا۔ اور ہمارا تو یہ ہے کہ 18 پارے دیکھ کے بھی نہیں پڑھے، کڑوی تو ہے بات، 18 پارے دیکھ کے پڑھے پوری زندگی میں۔ غوث پاک کا پہلا سبق یہ ہے، اور وہ بھی منہ پر، جیسا کہ ہم نے سنا ہے زبانی۔ ہمیں تو سورہ فاتحہ منہ پر آ جائے تو شاید استاذ کو بھی جواب دے دیں گے، ہمیں تو بدو آوڑی کی بابو، آپ بدی خبر پڑے۔ سورہ اخلاص ابھی مارا ماری چل رہی ہے، قل کو کل پڑھ رہا ہے، الحمد کو الحمدو پڑھ رہا ہے، پھر بھی پارا 7ویں آسمان پہ رہتا ہے، آپ نے بدی ہندو آوڑے حدیث و مان بدی خبر پڑے۔ یہ حال ہے، یہ نہیں آتا تو یہ حال ہے۔ یہاں پر اتنا آ رہا ہے منہ پر، پھر بھی 51 سال تک آپ نے محنت کی ہے، علم دین حاصل کیا، اس کے بعد باطنی علوم، مجاہدہ، ریاضات، وہ سب کی، جیسے ابھی سنا کہ 40 سال تک یہ سے گزرے کہ عشاء کے وضو سے فجر ہو رہی ہے، ایک رات میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، بھوکے رہ رہے ہیں، اور کیا کچھ آپ نے قربانیاں دیں۔ وہ وقتاً فوقتاً ہم باتیں سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کئی باتیں میں پہلے کر چکا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، تاکہ کچھ جو نئے حضرات ہیں ان کو بھی سمجھ پڑے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، تب جا کر ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ 51 سال کی عمر میں، 470 میں آپ کا جنم ہے اور 521 میں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے کہا بیٹا تم واعظ کیوں نہیں فرماتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ عربیوں کے سامنے میں کیسے واعظ کروں گا، میں تو عجمی ہوں۔ آپ ایران سے تھے نا، جیلان وہاں کا ہے تو وہ عجم میں آتا ہے، عراق ہے وہ عرب میں آتا ہے۔ کہا یہ عربیوں کے سامنے میں کیا بیان کروں گا، یہ لوگ میری بات سنیں گے بھی نہیں، یہ بڑے بڑے علماء فصحاء موجود ہیں، میرے بیان سے کیا ہوگا۔ کہاں اس رسول پاک قریب آئے اور کہتے ہیں کہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا اور کہاں واعظ کریں۔ غوث پاک کرتے ہیں میں بیٹھا واعظ کرنے کے لیے مسجد میں، تو بس گنے چنے کچھ لوگ تھے اور مجھ پہ چلانے لگے، چلے گئے، میرا بات سنا نہیں کسی نے۔ اور میں ظہر کے بعد بیٹھا رہا تو حضرت علی المرتضیٰ کا مجھے دیدار ہوا، خواب میں نہیں، ایسے ہی، وہ ایک روحانیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا شاید آپ کو یاد ہو، کچھ چیزیں خوابیں ہوتی ہیں، پھر مراقبے میں آتی ہیں، پھر کھلی آنکھوں سے ہونے لگتی ہیں۔ تو کہاں کیوں واعظ آپ نہیں فرماتے؟ حضرت علی نے بھی کہا میرے واعظ کوئی سنتا نہیں ہے، میں کرتا ہوں تو یہ چلا کے بھاگ گئے، میری بات کو سن نہیں رہا۔ حضرت علی تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے کہا آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ کہا رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے، تو انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا ہے تو میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ اور کہا
کتنا ادب، یہ سب ادب ہوتا ہے بھائی، ایسی ایسی باتوں میں ادب ہوتا ہے، اور جو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے، بے ادبیوں سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ہے حضور غوث پاک۔ تو ایک ہوتا ہے واعظ خود سے کرنا اور اپنے چمچوں سے پرچار کروانا، پروگرام رکھوانا، پوسٹر چھپوانا اور اس کی پبلسٹی کرنا، اور ایک ہوتا ہے واعظ خود نہیں کیا جاتا، اس سے کروایا جاتا ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو کر، ہم بیٹھے ہیں، اور پیچھے سے کوئی بیٹھا ہوتا ہے اس کی تقریر میں اور کوئی نہیں ہوتا ہے اس کی بیان میں، فرق ہوتا ہے۔ جب حضور غوث پاک نے 51 سال کی عمر میں 521 ہجری سے آپ نے وہ واعظ بیان کرنے جب شروع کیے تو شروع میں تھوڑے چند لوگ سنتے تھے، کہ ظاہر سی بات ہے غوث پاک کی باتیں پھر کیسی ہوں گی، اور جو بھی حق والا ہوگا اس کی باتیں وہی ہوں گی کہ پھٹاک کر کے ہضم نہیں ہوگی، کئی ساری بیماریوں کا علاج کریں گے، کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتی ہیں باتیں، یہاں تک کہ حضور غوث پاک اپنے وصال شریف تک ہجری 571 تک 561 تک مسلسل 40 سال تک آپ نے بیان فرمایا ہے، اور آپ کے واعظ کا یہ حال تھا کہ انسان سے زیادہ جنات بھی آتے تھے، اولیاء اللہ آپ کے واعظ میں آتے تھے، بلکہ انبیاء کرام اور رسول پاک بھی تشریف لاتے تھے۔ بے شک وہ سننے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، فیضان دینے کے لیے آتے تھے۔ جیسے کوئی روحانی لوگ یا اولیاء اللہ واعظ بیان کرتے ہیں تو کئی روحیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں شاید کہ بھائی فلاں کی جگہ پر بہت روحانیت ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ کئی ارواحیں ہوتی ہیں حاضر جو فیض پہنچا رہی ہوتی ہیں، لہذا الگ ہی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خود رسول اللہ تشریف لاتے تھے، انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، خضر علیہ السلام آتے تھے، اور خضر علیہ السلام جن جن اولیاء سے ملاقات ہوتی تھی ان کو کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں تمہیں اگر فلاح اور کامیابی چاہیے تو عبد القادر کے واعظ میں بیٹھا کرو۔ یہ ہوتا ہے واعظ، اور ایک وقت یہ آیا کہ 70 ہزار لوگ آپ کے واعظ میں بیٹھا کرتے تھے۔ 70 ہزار آج کے زمانے کے نہیں، اس زمانے کی پوری دنیا میں 40-45 کروڑ آبادی تھی پوری دنیا میں، آج تو صرف انڈیا میں 140 کروڑ ہو گئے، وہ پوری دنیا میں 40 کروڑ تھے، اس وقت کا یہ حال ہے۔ اور آپ کا واعظ کیسا ہوتا تھا، آپ سننا چاہیں گے؟ سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ کہ کل سنیں گے؟ ہمت ہے کہ نہیں ہے کہ تھک گئے؟ کیونکہ غوث پاک کے بارے میں باتیں کرنا الگ ہے، اور غوث پاک خود کیا فرما رہے ہیں وہ بات الگ ہے، گلوچ اور ہے نا۔ تو وہ حضور غوث پاک کے واعظ کو جمع بھی کیا گیا ہے، تو پھر وہ غوث پاک تقریر جو فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، اس میں سے کچھ حصہ اس بیان میں آپ نے دنیا کے بارے میں بیان فرمایا ہے، شریعت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ مخلوق یعنی کہ مومن مسلمان بندے ہوتے ہیں، اس کے 3 کیٹیگری ہوتی ہے، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی باتیں جتنا ہو سکتا ہے بیان کرتا ہوں، ورنہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اور یہ کیوں سننا ضروری ہے کہ غوث پاک تو طریقت والے تھے نا، ارے طریقت اعلیٰ حضرت فرماتے معرفت پھول کھلائے کس کے تیرے، آپ اتنے بڑے ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، سردار ہیں، اور یہ وہ اولیاء ہیں کہ ان کے حضور غوث پاک کا قدم مبارک اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اتنے بڑے اولیاء ہیں، اور وہ شریعت کا کیا بارے میں کیا بیان فرتے ہیں، ہمیں سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں شریعت و طریقت کے بارے میں ایک گیپ آج لوگ بتا رہے ہیں کہ شریعت حلال حرام جائز ناجائز، بولے یہ تمہیں بتا حال ہی نکلا ہو، سائڈ ماریو، ہم طریقت اور معرفت والے ہیں، الگ پہنچ گئے ہم۔ تو اب یہ پہنچ والے لوگ ہیں نا، نماز روزہ کچھ نہیں کرتے ہیں، الگ ہی مستی میں رہتے ہیں، نشے میں رہتے ہیں، اور سچ میں نشے میں وہ نشہ بھی کرتے ہیں، تو وہ الگ رہتا ہے ان لوگوں کا۔ اور ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تو شروعات ہے ان کی، یہ نماز بماز کہتے ہیں نا، باپو بھلے پوتا نہیں تھے کہتا ہوئے، ہم نکل گئے، آگے نکل گئے، اب غوث پاک اتنے آگے نکل گئے ہیں، اب ان کا کیا کہنا ہے، اور وہ بیان میں کہہ رہے ہیں، اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھے ہیں،
وہاں ایسے ایسے اولیاء بیٹھتے تھے کہ جس کو رسول پاک کی زیارت ہوتی تھی واعظ شریف میں. ایسے اولیاء کرام کے سامنے آپ بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ادب سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. ویسے ہمارا وقت تو پورا ہو گیا ہے تو میں تھوڑا سا شروعات کرتا ہوں حصول برکت کے لیے، انشاءاللہ کل سے کنٹینیو کریں گے. فرماتے ہیں المجلس السابع. حضور غوث پاک کی جو واعظ شریف کے بارے میں جو کتابوں میں جو جمع کیا گیا ہے، پوری کتاب ہے الفتح الربانی. کسی سے پوچھنا واعظ کیسے ہوتے ہیں، تقریر کیسی ہوتی ہیں، میں آپ کو بھی بتا دوں. تقریر وہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ گھر پہ جا کر آرام سے سو جائیں. تقریر وہ ہوتی ہے جو آپ کا سونا حرام کر دے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے. اور فتنہ ہے امت کے لیے امامت اس کی جو امت کو سلاطین کا پرستار کرے. اس کا امامت تو فتنہ ہے، اس کی سرداری تو فتنہ ہے. امامت سرداری وہ ہوتی ہے کہ جو موت کا اچھا تقریر اور بیان وہ ہوتا ہے جو تمہیں ابھی سونے نہ دے تاکہ تمہیں قبر میں آرام سے نیند آ جائے. کیا آپ نے وہ شعر نہیں سنا ہے؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ارے ابھی جاگے گا تو سوئے گا نا، تو ابھی سے سو رہا ہے تو پھر جاگنا پڑے گا. اور وہ جاگنا کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بیان وہ ہوتا ہے کہ ارے آپ تو آنکھوں کے جاگنے کی بات کر رہے ہیں، ہم دلوں کے جاگنے کی بات کر رہے ہیں. دل کو جگا دے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، وہ تقریر ہوتی ہے. آدمی کو بیدار کر دے، عمل کے لیے کر دے. آدمی کو اپنی گزشتہ زندگی نقصان میں نظر آئے تو سمجھو کہ تقریر صحیح ہو رہی ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں ہم تو بس جیت گئے، اب ٹاٹیاں لمبے کر کے سونا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ تو تم کو آلسی بنا دے گی. ایسی باتیں تو ایسی نہیں ہوتی ہیں. سنیں شیخ عبد القادر کی مت سنیں. آپ کو لگتا ہے یہ ایسی باتیں کا تو ڈرا رہا ہے. ارے میں ڈھیلی ڈھالی تقریریں کر رہا ہوں بھائی، نرم تقریریں ہیں میری. تو آپ سب کو دیکھ کر اگر ہم اپنے اوریجنل رنگ میں آ جائیں تو پتہ چلے کہ پھر کلیجے پھٹ جائیں گے آپ لوگوں کے. ابھی تو ہم بالکل ٹھنڈے بستے والی تقریریں ہماری ہو رہی ہیں، بالکل سیدھی سادی بھولی بھالی. کہ اگر یہ بزرگان دین ہماری تقریریں سن لے تو یہی بولیں گے کہ یہ آدمی کو تقریر کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے، لوگوں کو وہ آسانی پیدا کر رہا ہے. تقریریں وہ ہوتی ہیں. اور حضور غوث پاک بیان فرماتے سچ میں جنازے اٹھتے تھے، لوگوں کے دل پھٹ جاتے تھے. شکر کرو تم کو صرف نیند اڑتی ہے، دل تو نہیں اڑ جاتا. بہرحال تو یہ 7واں بیان ہے. قال رضی اللہ عنہ یوم الاحد فی الرباط. حضور غوث پاک نے اپنی خانقاہ شریف میں اتوار کے دن یہ وائس فرمایا ہے، سب لکھا ہوا ہے. اور کیا سن تھی؟ 17 شوال 17 شوال سنت 45 و 500 545 ہجری میں آپ نے یہ بیان فرمایا. 17 شوال 545 ہجری. چلے پھر 900 سال پہلے. ابھی 1447 چل رہی ہے. کتنی چل رہی ہے؟ 1447 چل رہی ہے. اور یہ بات ہے 545 کی، 17 شوال کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ والے تقریر کرتے ہوں تو یہ خاص موقع کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جب بھی موقع ملے ان سے کچھ نہ کچھ لے لینا چاہیے. 17 شوال کو ہو رہی ہے، سمجھے بات کو. اور پھر تقریر آپ کو کیسے سننی ہے؟ ایسے نہیں سننی ہے کہ عبد القادر ہمدانی بات کر رہا ہے. تقریر ایسے سننی ہے کہ عبد القادر بغدادی بات کر رہے ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں نا، ان کا واعظ ہے. وہ ادب سے سنیں اور چلے جائیں روحانی طور پر 900 سال پیچھے. اب سنیں، فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وافرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وکثر عطائک لنا
ورزقنا الشکر علیہ۔ قال یا قومی، اے میری قوم، اصبروا، تم صبر کرو، فإن الدنیا کلہا آفات ومصائب والنادر منها غیر ذلک۔ یہ دنیا پورے کے پوری سر سے پاؤں تک آفتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں سے کچھ نکل کر کچھ ہی شاید چیزیں ہوں گی جو مصیبت اور آفت والی نہ ہو۔ ما من نعمت الا فی جنبها نقمہ، فرماتے ہیں دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے ساتھ مصیبت اور غم ساتھ میں نہ ہو۔ ما من فرحت الا ومعها طرحہ، اور دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے ساتھ غم نہ ہو۔ وما من سعۃ ومعها ضیقہ، اور دنیا کی کوئی ایسی فراخی نہیں جس کے ساتھ تنگی نہ ہو۔ یعنی دنیا کی کوئی لذت خالص نہیں ہے، جو بھی اچھائی نظر آتی ہے ساتھ میں کچھ نہ کچھ برائی بھی ہوتی ہے، جو خوشی نظر آتی ہے ساتھ میں کچھ نہ کچھ غم بھی آتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ نہیں سمجھ سکتے ہو؟ نہیں سمجھ سکتے ہو شاید۔ جو بھی ہے، جیسے مال ہے، مال اگر آیا ہے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں بہت ساری اپادھی بھی لاتا ہے۔ اولاد کی کتنی آدمی کو نعمت کی وہ ہوتی ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو ساتھ میں وہ پریشانیاں اور چلتی ہی رہتی ہیں۔ یعنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور خود رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے، صرف 4 چیزوں کو چھوڑ کر۔ دنیا میں جو لعنت، جتنا کچھ ہے لعنتی ہے، ملعون ہے۔ ایک ہے اللہ کا ذکر، ایک ایسی چیزیں جو ذکر سکھائے یا ذکر کے قریب کرے، ایک ہے عالم، اور ایک ہے علم حاصل کرنے والا۔ اس کے سوا سب کا ستیہ ناش ہے۔ ساری ملعون چیزیں ہیں، اللہ کی لعنت میں لگی ہوئی، رحمت نہیں ملے گی وہاں پر۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ایسی ہی ہیں، اس میں کچھ بھی راحت نہیں۔ جہاں پہ بھی راحت آئے گی رنج ساتھ میں آئے گا، کوئی نہ کوئی تکلیف ساتھ میں آئے گی۔ کچھ دنیا کی ایک جملہ بولتا ہوں، یاد رکھیں، پھر کبھی پرائیویٹ میں ہم بیٹھے ہوں اس کی تشریح پوچھ لینا۔ دنیا کی کوئی لذت خالص نہیں ہے، پیور نہیں ہے۔ جتنی بھی لذت آدمی کو ملتی ہے دنیا میں، جتنا مزہ آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ تو اس کی برائیاں اور نحوستیں ہوتی ہیں، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ ذکر اللہ میں جو لذت ہے اور اللہ کی عبادت میں جو لذت ہے وہ خالص ہوتی ہے، وہ فائدہ ہی دیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اعط الدنیا جنوبکم، دنیا کو پیٹھ دے دو، دنیا کو پیٹھ دے کر وتناولوا اقسامکم بید الشرع، اور شریعت کے ہاتھوں سے دنیا میں سے اپنا حصہ لو۔ فإنه هو الدواء في تناول ما يؤخذ من الدنیا، کہ دنیا سے لینے کے لیے یہی بہترین راستہ ہے کہ شریعت کے مطابق اس سے لیا جائے، شریعت کے ہاتھوں سے لیا جائے۔ اب اللہ کا ولی کیا بیان فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یا غلام، اے غلام، خذ الاقسام بید الشرع اذا کنت مریدا، جب تم مرید ہو اس وقت اپنا جو حصہ ہے وہ شرع کے ہاتھ سے لے۔ مرید ہے نا سب، کیسے کیسی مرید ہیں سب، غوث پاک پہ بھروسہ ہے سب کو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم مرید ہے تو اپنا حصہ شریعت کے مطابق لے، اور پھر اگر تو ترقی کر جائے وَبِيَدِ الْأَمْرِ اِذَا كُنْتَ خَاصًا صَدِيقًا، اور جب تم مرید، اچھا مرید کیوں بنتے ہیں، کچھ دن پہلے ہماری بات ایسی ہوتی رہتی ہیں، مرید پھر ترقی کرتا ہے، وہ تربیت اس کی ہوتی ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر تو بڑھتے بڑھتے اللہ کا دوست بن جائے تو پھر امر کے ہاتھ سے اپنا حصہ لے، اور پھر اللہ کے فعل کے ہاتھ سے لے۔ اذا کنت فانیہ، جب تو فنا فی اللہ ہو جائے۔ مرید اس لیے ہوتا ہے، ہم تو مرید بنے، ٹائٹل پیچھے لگا لیا کہ میں فلاں سلسلہ، کوئی قادری لگایا، کسی نے چشتی لگا لیا، کسی نے نقشبندی لگایا، کسی نے برکاتی، کسی نے رضوی، اب پتہ بھی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں کیوں بناؤں، اب گیا اسی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اسکول میں ایڈمیشن تو لیا لیکن الف با بھی نہیں سیکھا،
ABCD بھی نہیں سیکھا, ک خ گ بھی نہیں سیکھا, کچھ بھی نہیں سیکھا. حالانکہ اسکول میں ایڈمیشن اس لیے لیتا ہے آدمی کہ آگے چل کر وہ ڈاکٹر بنے, PhD بنے, کیا کیا بن سکتا ہے آگے چل کر. وہ اس لیے نرسری میں اور KG میں اور فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن آدمی لیتا ہے. یعنی مرید آدمی اس لیے بنتا ہے کہ وہاں تک پہنچے. یہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا. مرید, ہاں بولے فلاں فلاں کے مرید ہے, واہ کیا بات ہے, آگے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بس اتنا ہی پتہ ہے کہ مرید ہوں, کیوں ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ یہ جو دنیا ہے, اور پھر فرماتے مرید ہے تو شریعت کے مطابق اپنا حصہ لے, اور پھر اللہ کا دوست بن جائے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق لے, اور پھر جب اللہ فنا فی اللہ تو ہو جائے تو پھر اللہ کے فعل کے ساتھ لے. اِذَا كُنْتَ فَانِيًا وَاسِلًا مُقَرِّبًا يُسَاقُ إِلَيْكَ الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ يَأْمُرُكَ وَيَنْهَاكَ. جب تو فنا فی اللہ ہو جائے اور واصل ہو جائے, پہنچ جائے اللہ تک, تب جا کر اللہ کا جو امر ہے وہ تیری طرف متوجہ ہوگا, اور وہاں سے تیری رہنمائی ہوگی, وہاں سے تجھے حکم بھی دیا جائے گا, روکا بھی جائے گا, اور جو وہ فعل ہوگا وہ تجھے حرکت دے گا. اور وہ سارے جو ولایت کے معاملات ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ حکم ہوگا نا, کہاں ہوگا؟ پہنچنے کے بعد. کہاں؟ فنا فی اللہ ہونے کے بعد. جب آدمی رہا ہی نہیں تو پھر کیا بچا تب. اور ہمارے یہاں حکم کب ہوتا ہے؟ اجمیر جانے کا حکم ہوتا ہے بھائی کو, حکم دے گی, جو ابھی شریعت میں بھی داخل نہیں ہوا ہے. حالانکہ پہلا اسٹیپ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ خذ الاقسام بید الشرع, شریعت سے اپنا حصہ حاصل کر. اذا کنت مریدا, جب تم مرید ہو تب. یہ تو بھی مرید بھی صحیح سے نہیں بنا ہے. تو مرید کے لیے تو یہی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ کرے. یہ سب حکم اور یہ جو ہوتے ہیں الہام, وہ سب تو ولایت میں ہوتا ہے. یہ ابھی سے گیا. تو یہ سب شیطانی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ میں نہیں کر رہا ہوں. حضور غوث پاک یہ سب فرما رہے ہیں کہ سب سے شرع کی پابندی اتنی ضروری ہے کہ اپنا حصہ جو بھی دنیا سے لینا ہے, کمانا ہے, شادی ہے, اولاد ہے, بات چیت ہے, رشتہ داری ہے, سارے چیزیں جو بھی دنیا سے لینا ہے وہ تمام کس کے ہاتھوں سے لینا ہے؟ شریعت کے ہاتھوں سے لینا ہے. مطلب شریعت جس کی اجازت دے وہ کرو, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب رہی بات یہ کہ مخلوق کے 3 طرح کی ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے کہ حضور غوث پاک نے وہ کون سے 3 پرکار بتائیں کہ وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور اپنا بھی چیک کریں گے کہ ہم اس میں سے کون سے پرکار میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے سچی محبت اور پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.